اس کے ساتھ ساتھ پھر بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں تقلید واجب ہے تو واجب کے چھوڑنے پر تو گناہ ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ تقلید کرتے ہیں آپ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، تو امام پھر کس کی تقلید کرتا ہے؟ وہ کیوں گناہ سے کیوں نہیں بچتا؟ یعنی وہ گناہ گار ہے، پھر وہ کس کی تقلید کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو امام ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، وہ خود کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد پر کسی کی تقلید لازم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود اجتہاد کرتا ہے اور مسئلے نکالتا ہے۔ اگر وہ دوسرے کی تقلید کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر دوسرا امام، وہ پھر دوسرا مجتہد جو ہے نا وہ اصل ہے، یہ اس کی تقلید کر رہا ہے تو پھر یہ مقلد ہے، اس کا مطلب پھر وہ مجتہد ہی نہیں رہا۔ مجتہد وہ ہے جو دوسرے کے اجتہاد، وہ خود مجتہد ہے اور یہ بھی مجتہد ہے، تو ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے اجتہاد کا پابند نہیں ہوتا، صرف یہ کہ مقلد اپنے مجتہد کے بات کو لیتا ہے اور اس کی تقلید کرتا ہے، تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس سے سوال سے جو اگلا جملہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس تاریخ میں جو تیسری شق یا چوتھی شق تھی، قید تھی، وہ بھی دیکھ لیں۔ اور اس میں کیا تھا کہ مفتہ بہی مسائل کو ماننا، ٹھیک ہے نا، مفتہ بہی مسائل کو لینا۔ مفتہ بہی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے مثال کے طور پر کسی مسئلے میں دو قول ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دو قول میں سے ایک قول تو وہ ہوگا جس پر فتویٰ بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفتہ بہی، اور ایک قول وہ ہے جس پر فتویٰ ہے ہی نہیں، اس کو غیر مفتہ بہی کہتے ہیں۔ تو یہ فقہی کتابوں میں آپ کو اس طرح بہت سارے مسائل ملیں گے، ایک مفتہ بہی اور ایک غیر مفتہ بہی، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو جو مفتہ بہی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر تقلید ہوتی ہے، جو غیر مفتہ بہی مسائل ہوتے ہیں ان میں تقلید جائز نہیں ہے، ان میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے ایک مسئلے میں دو قول کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو قول کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، میں دو جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہاں پر ایک ہی مسئلے کے لیے دو یعنی ایک مسئلہ ہے وہ دو جگہوں پر الگ الگ سے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کہو کہ دو قول ہیں، سیدھے سیدھے الفاظ میں کیا ہے کہ دو قول ہے۔ مثال کے طور پر اب جو معتدہ عورت جو عدت گزارتی ہے، یعنی جس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ قرآن میں دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جس میں یہ ہے کہ پورے سال عدت گزارے، مکمل ایک سال، اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر ہے کہ بھئی پورا سال نہیں بلکہ 4 ماہ 10 دن، یہ سورۃ طلاق کی آیت کے اندر ہے، تو 4 ماہ 10 دن اب عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے آیتیں کتنی ہو گئی؟ دو، ایک میں 1 سال کا ذکر، ایک میں 4 ماہ 10 دن کا ذکر، یہ تو ہو گئی آیت۔ اسی طرح سے جو احادیث ہے، ان احادیث کے اندر بھی آپ دیکھیں تو احادیث میں بھی یہی دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، ایک حکم ایک حدیث کے اندر جائز ہے اور ایک حدیث میں ناجائز ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مس ذکر کا مسئلہ ہے، یا مس امرأہ کا مسئلہ ہے، یا جو اونٹ کا گوشت آدمی کھائے یا آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے، اس میں دونوں طرح کے حدیث آپ کو ملیں گے، ایک حدیث میں جائز اور دوسرے میں ناجائز، یا ایک میں وضو کے ٹوٹنے کا اور دوسرے میں نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے۔ اس کی مثالیں تو آپ کو یہ ترمذی اٹھاؤ، بس دیکھتے جاؤ، ہر باب کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ دو دو باب لاتے ہیں، یعنی ایک باب کے اندر لاتے ہیں کہ بھئی ایک چیز جائز ہے، دوسرے میں لاتے ہیں وہی چیز ناجائز ہے، دونوں پر احادیث ہے اور دونوں پر صحابہ کے آپس میں اختلاف ہے، یعنی وہ یہ ذکر کرتے ہیں اسی پر اکثر صحابہ کرام کا مذہب ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ پھر اس مسئلے پر بہت سارے صحابہ کرام کا مذہب ہے، تو یہ چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر ایک مسئلے پہ دو آیات آ سکتی ہیں، احادیث کے اندر ایک مسئلے میں دو احادیث آ سکتی ہیں، تو اس طرح سے ممکن ہے کہ فقہی مسائل کے اندر بھی ایک مسئلے میں دو قول آ جائیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ تو ہو گیا الزامی جواب۔ دوسرا جواب تحقیقی یہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ کے اصل میں دو قول اس لیے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اشارات جو ہے نا دو ذکر ہوتے ہیں، اس وجہ سے امام صاحب کے بھی دو قول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اس طرح ہے تو اس لیے یہاں پر بھی قول دو ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، مدت رضاعت کا جو مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، وہاں پر آپ دلائل بھی دیکھ لیں سب کچھ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت، بچے کو دودھ کتنے سال تک پلانا ہے؟ تو ایک آیت کے مطابق 2 سال تک، اور ایک آیت کے مطابق جو ہے نا 2.5 سال تک ہے۔ تو جو ایک آیت میں ہے کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، یہاں 2 سال کا ذکر صراحتاً آ گیا، اور اشارتاً آگے اسی سے تھوڑا سا آگے آتا ہے فَإِنْ أَرَادَ، اس سے پتہ چلتے تھوڑا زائد بھی ہے
اسی طریقے سے ایک اور آیت کے اندر آتا ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا کہ دودھ گود میں اٹھانا اور اسی طرح سے اس کو دودھ چھڑانا یہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے 30 شہرا 30 مہینے یعنی 2.5 سال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی دونوں اشارے ملتے ہیں، تو اشارے اس آیت میں بھی 2 ہے، اشارے اس آیت میں بھی 2 ہے، تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ کی یہاں 2 قول ذکر ہوتے ہیں فقہ کتابوں میں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 2 سال والا ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم میں اشارے اور طرف بھی ملتے ہیں، اس لیے امام صاحب کو دوسرا قول بھی ہے کہ بھئی 2.5 سال کا، ٹھیک ہے نا۔ مدت رضاعت 2 سال، حرمت رضاعت وہاں پھر 2.5 سال ہو جاتی ہے، تو اس لیے چونکہ امام صاحب رحمہ اللہ کے 2 قول بنتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر 2 اشارے ملتے ہیں یا پھر احادیث مبارکہ کے اندر 2 اشارے ملتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر امام صاحب رحمہ اللہ کے بھی 2 قول ہو جاتے ہیں ایک قول یہ ہوتا ہے اور ایک قول وہ ہوتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی بات تو ان کے شاگرد نہیں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے شاگرد نہیں مان رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں مان رہے ہیں، جو بات مان رہے ہیں وہ بھی دراصل امام صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب کی مثال کے طور پر ایک مسئلے میں 2-3 قول ہوتے ہیں، تو امام صاحب رحمہ اللہ کے 2 قولوں میں سے ایک قول پر صاحبین وہ فتویٰ دیتے ہیں یا اسی کو لیتے ہیں، تو وہ بھی تو امام صاحب کا قول ہوتا ہے، تو مخالفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ایسے ہی لوگ خواہ سے اعتراض کرتے ہیں پھر جواب یہ ہے، ایک اور مثال کے طور پر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جب اس طرح کی 2 آیتیں الگ الگ سے آ جائے یا احادیث کے اندر اس طرح سے آ جائے تو پھر کیا اس کا حل ہوتا ہے؟ پھر اس کا حل ایک ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہے تو مختلف حل ہے، لیکن چلو میں ایک ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک آیت کو پھر ہم ناسخ کہیں گے اور دوسرے کو منسوخ کہیں گے۔ مثال کے طور پر جو 1 سال والی ہے اس کو ہم منسوخ کہیں گے، اور جو 4 مہینے 10 دن والی ہے اس کو ہم ناسخ کہیں گے، تو اس طرح سے پھر معاملہ حل ہو جاتا ہے، اور یہ مجتہد یہ حل نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی ایک حدیث ناسخ ہے تو دوسری منسوخ ہے، یہ حل ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ بھی مجتہد بتاتا ہے۔ تو ایک ناسخ اور ایک منسوخ دونوں مسئلے سامنے آ گئے، تو منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے، ناسخ پر جائز ہے۔ تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے بھی جب 2 قول سامنے آتے ہیں تو 2 قولوں میں سے ایک قول راجح ہوتا ہے اور دوسرا مرجوح ہوتا ہے، تو جس طرح ناسخ پر عمل کرنا جائز ہے منسوخ پر جائز نہیں ہے، اسی طرح امام صاحب کے 2 اقوالوں میں سے ایک راجح ہوتا ہے اور ایک مرجوح ہوتا ہے، تو راجح پر عمل کرنا جائز ہے، مرجوح پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جو راجح ہوتا ہے اس کو مفتہ بہ کہتے ہیں، اور جو مرجوح ہوتا ہے اس کو غیر مفتہ بہ کہتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ ان مسائل کو لیتے ہیں جو امام صاحب سے مفتہ بہ ہو، یعنی تقلید ان مسائل کے اندر ہوتی ہے جو مفتہ بہ مسائل ہو، غیر مفتہ بہ مسائل کے اندر تقلید کے قائل نہیں ہے ہم۔ تعریف کے اندر ہم نے پوری چیز ذکر کر دی کہ مفتہ بہ مسائل کو لینا، جو غیر مفتہ بہ لینا ان مسائل کو لینے پر ان مسائل کے لینے کے ہم پابند نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں کو اٹھا کر ہم پر اعتراض کرنا یہ خواہ فضول کام ہے۔ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فقہ حنفی میں مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مرجوح اقوال اٹھا کر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی مرجوح اقوال اٹھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان میں تو ہم بھی تقلید کے قائل نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں ہمارے سامنے اس کو پیش کرتے ہو؟ تو یہ ایک مسئلے کا حل ہے۔ پھر اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ جب امام صاحب رحمہ اللہ کی 2 قول ایک راجح مرجوح پر تقلید نہیں ہے، تو پھر مرجوح کو تم نے کتابوں میں رکھا کیوں؟ نکالو اس کو، بس راجح مسائل کو چھوڑو تاکہ اعتراضات بھی کم ہو جائے، کتابیں بھی چھوٹی ہو جائے، بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ اس طریقے سے آپ مرجوح اقوال کو بھی تم نے جمع کیا ہوا ہے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مرجوح اقوال کو نکالو، صرف راجح کو چھوڑ دو۔ یہی اعتراض پر ہم بھی کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کے اندر تم نے کیوں قرآن کریم کے اندر جو مرجوح یا منسوخ آیات ہیں ان کو یہاں ابھی تک کیوں رکھا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو احادیث منسوخ ہو چکی ہے وہ ابھی تک احادیث کی کتابوں میں کیوں ہے، ان کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو جو جواب آپ کا ادھر ہوگا وہی جواب ہماری طرف سے لے لے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم تو اس کا تحقیقی جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ کسی حدیث کو ناسخ یا منسوخ کہنا یا کسی آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ناسخ ہے یا یہ منسوخ ہے، یہ ہر بندے کا کام تو نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب ایک مجتہد نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دیا ہے، اسی طرح سے ایک حدیث کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دیا ہے، تو یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اجتہاد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو مجتہد اجتہاد کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن خطا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، ہوتا صحیح ہے لیکن خطا ہونے کا احتمال ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کے ناسخ کو یا احادیث میں جو ناسخ ہے یا پھر فقی کتابوں کے اندر جو راجح اقوال ہے وہ سارے اجتہاد کی بنیاد پر ہے،
تو جب یہ اجتہاد کی بنیاد پر ایسے ہے تو جو یعنی جو مرجوح ہے یا منسوخ ہے، ان اقوال کو ہم نے جو مرجوح کہا یا منسوخ کہا ہے وہ بھی تو اجتہاد کی بنیاد پر کہا ہے نا، اس لیے اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ تو اجتہاد کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جو حکم مسئلہ نکلا ہے وہ ٹھیک ہے نا، لیکن خطا کا احتمال ہے کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر آپ ان کو نکال دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راجح ہو اور یہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے، مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، یہ خطا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ممکن ہے۔ اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ اور مجتہد ایسا آ جائے جس کے جو واقعتاً مجتہد ہو، پوری دنیا اس کو مجتہد تسلیم کر لے، تو وہ اس طرح کے اجتہاد کر کے جس کو آپ نے ناسخ قرار دیا ہے اس کے نزدیک وہ منسوخ اور اگلا کسی اور آیت کو ناسخ بنا دے۔ تو اس طرح سے چونکہ یہ اجتہادیات کا معاملہ ہے، تو جس طرح سے اجتہاد کے ذریعے سے ہم نے ایک کو ناسخ دوسرے کو منسوخ قرار دیا ہے، تو ہم اس کو اس لیے نہیں نکال سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں ناسخ اور یہ کیا ہو، منسوخ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے کہ جس طرح سے یہ قرآن کریم کا معاملہ ہے، احادیث مبارکہ کا معاملہ ہے، ایسا ہی فقہی کتابوں کا بھی یہی معاملہ ہے، وہاں پر بھی راجح مرجوح کو ہم نے اسی لیے رکھا ہے۔ اس تعریف کے اندر ایک لفظ یہ بھی آیا تھا کہ بلا مطالبہ دلیل مان لینا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ بھی آپ دیکھ لیں، بلا مطالبہ دلیل مان لینا یہ بھی تقلید کے اندر ضروری ہے۔ اچھا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس سے بھی بہت سارے اعتراض دور ہو جاتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی تقلید کے اندر ہم بغیر دلیل کی بات کو نہیں لیتے ہیں بلکہ بغیر مطالبہ دلیل کی بات کو لیتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو صاف صاف یہی ہے کہ بھئی دلیل موجود ہے لیکن ہم مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کتنا یعنی فرق ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ بلا دلیل مان لینا، یہ اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کی بلا دلیل نہیں، با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا یہ تقلید ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے اس کے پاس دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو وہ مجتہد ہے۔ اور جو مقلد ہے وہ اس مجتہد کی بات کو لیتا ہے، اس مجتہد کی بات کو قبول کرتا ہے اور اس بات کو لیتا ہے جس پر دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ مطالبہ دلیل اس سے نہیں کرتے ہیں، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بس جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں اور بس چلتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ دلیل ہے لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا دلیل ہے، بلا دلیل بات اور ہوتی ہے اور بلا مطالبہ دلیل بات اور ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے پہلے بھی ایک پیش کی تھی۔ ایک مثال اس کا واضح طور پر یہ ہے کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں، میں نے بتایا تھا کہ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ کتابیں آپ تلاش کریں، ہزاروں مسائل آپ کو ملیں گے۔ سائل آیا، اس نے سوال کیا صحابی سے، صحابی نے دلیل نہیں بتائی اور نہ اس نے دلیل کا مطالبہ کیا، بس مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتایا اور چلا گیا۔ تو اس طرح سے تقلید کے بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہے۔ تقلید کا مطلب یہ کہ احادیث اس طرح کے، یہ سارے تقلید کے کیا ہیں، دلائل ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ، دوسری مثال یہ ہے کہ سارے لوگ مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب حج میں جا کر وہاں پر آپ نے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، آپ نے رمی کرنی ہے، آپ نے وہاں پر سعی بین الصفا والمروہ کرنا ہے، طواف آپ نے کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے دلائل کس کو یاد ہیں؟ یعنی کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اور ان کو دلائل سمیت سارا مسئلہ یاد ہو اور پھر وہ حج کر کے آتا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جس مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ بھی آپ کو مسئلہ بتاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دلیل ہوتی نہیں ہے، بلا مطالبہ دلیل آپ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو بلا مطالبہ دلیل کو تقلید کہتے ہیں، اور ان کے ہاں چونکہ تقلید شرک ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے تو وہ گناہ معاف ہونے کے بجائے دوبارہ جو ہے نا اتنے ہزاروں شرکوں میں غرق ہو کے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا جو اذان جمعے کا شروع کیا تو اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے کسی نے بھی ان سے دلیل نہیں مانگی، بلکہ بس اس نے کہا کہ دوسری اذان دینی ہے، ضرورت ہے، تو اس لیے سب نے مان لیا۔ تو یہ صحابہ نے بلا مطالبہ دلیل حضرت عثمان کی بات کو مانا، یہ حضرت عثمان کی تقلید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے زمانے میں تقلید کدھر تھا، تو یہ تقلید ہے نا، بلا مطالبہ دلیل صحابی کی بات کو مان رہے ہیں تو یہی تقلید ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی ایک مثال آپ کو دے دوں، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں تو اچھا، اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود اس کے دلائل سمجھے اور پھر جو ہے نا صرف نہ ہو پڑھے اور یہ سمجھے کہ یہ زبر زیر پیش کس جگہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ سارے کسی کو قواعد ضوابط یاد نہیں ہوتے ہیں بلکہ سب ایسا ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب کیا کرتے ہیں، بغیر مطالبہ دلیل کے پڑھتے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین شروع کرتا ہے، تو اس الحمد کے لفظ پر آپ دیکھیں
الف پر زبر ہے، یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ لام جو ہے نا یہ اس پر ساکن ہے، یہ ساکن ہے، تو یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ آیا اس پر زبر کیوں نہیں ہے، یہ زیر کیوں نہیں ہے، یہ پیش کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ الحمد کے بجائے الحمد یا الحمد پڑھے تو بھئی یہ کیوں پڑھنا جائز نہیں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم الحمد پڑھ رہے ہیں؟ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے وہ یعنی ہمارے ہاں تو بلا مطالبہ دلیل آیت پڑھ رہے ثواب مل رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں بلا مطالبہ دلیل، اور یہ بے دلیل بات ہے، اور بے دلیل بات شرک ہے، تو لہٰذا ہم اگر ایک مرتبہ مشرک ہے تو تم ہزاروں لاکھوں مرتبہ کیا ہو مشرک بن جاتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر اگر یہ دیکھیں کہ بھئی اس پر اعراب لگائے ہیں، اعراب تو اس پر حجاج بن یوسف نے شروع سے لگائے ہیں، تو حجاج بن یوسف کے تم مقلد ہو، اس سے تم نے کون سی دلیل مانگی کہ تم نے یہاں الحمد بنایا، الحمد بنایا، الحمد بنایا، یہ کیا لفظ بنایا ہے؟ یہ اعراب آپ نے لگائے تو کس دلیل کی بنیاد پر لگائے؟ آپ نے کبھی بھی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے پھر تم حجاج کے مقلد بن گئے ہو۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ جو اہل علم طبقہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ حمزہ شروع میں ہے تو یہ حمزہ مفتوحہ ہے، حمزہ جو ہے نا جو شروع میں آتا ہے یہ حمزہ ہمیشہ مفتوحہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ امام سیبوئی کی بات کو لیتے ہیں تو یہ امام سیبوئی کی تقلید ہے، امام فرا کی تقلید ہے، امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ ان کی تقلید ہے۔ تو اس طرح سے آپ قرآن کے ایک آیت کے اندر بھی مشرک، دوسری آیت میں مشرک، تیسری آیت میں مشرک، بس اس طرح سے مشرک جو ہے نا ایسے مضبوط مشرک بنو گے کہ یاد رکھو گے۔ مولانا امین کاڑوی رحمہ اللہ انہوں نے جب یہ مثال پیش کی ہے نا تو انہوں نے ساتھ ایک واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ جب یعنی انہوں نے کہا نا کہ جب اس طرح سے آپ شرکوں میں غرق ہوتے جائیں گے تو شرک کے اس ضلالت کے وہ گہرائیوں میں جاؤ گے کہ فرشتے بھی شاید تلاش کرتے کرتے تھک جائے، عاجز آ جائے، اور آخر میں یہ کہ چلو جدھر ہی رہو خوش رہو۔ کہتے ہیں جیسے ایک مولوی صاحب تھا، ان کا بیٹا جو ہے نا کنویں میں گر گیا، تلاش کرنے کے بعد جب پتہ چلا بیٹا کنویں میں، وہ کہہ رہا ابا میں ادھر ہوں مجھے نکالو، تو باپ نے کہا بیٹا جہاں رہو خوش رہو۔ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کہ وما یذل بہ الا الفاسقین، گمراہ ہوتے جائیں گے، قرآن پڑھتا جائے گا لیکن گمراہ ہوتا جائے گا، یہ تو آپ کے ہاں حال ہے۔ اسی طریقے سے اسلام برحق مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اسلام کے برحق ہونے پر شاید کچھ لوگوں کے پاس دلائل ہو، ورنہ کس کے پاس دلائل ہے؟ عوام سے پوچھو، یہ سارے کیا ہیں دلائل کے بغیر، ٹھیک ہے نا، مسائل کے تو پتہ ہے، حق ہونے کا بھی پتہ ہے، لیکن دلیل کیا ہے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بلا مطالبہ دلیل اسلام کو مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بھی شرک ہوا۔ ایک بندہ ہے جس کا نام تھا رحمت مسیح، ٹھیک ہے نا، یعنی عیسائی تھا، وہ آ کر کسی حنفی کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے بس نماز کے مسائل سیکھے اور چلے گیا۔ تو اب غیر مقلدین کے نزدیک یہ بندہ مشرک آیا تھا، عیسائی آیا تھا اور مشرک ہو کر چلا گیا، اس لیے کہ اس کے پاس اس نے مزید دلائل نہیں سیکھے، احادیث اس کو یاد نہیں ہے، لیکن بلا مطالبہ بھی نہیں کیا، بلا مطالبہ دلیل اس نے اسلام قبول کیا، کچھ مسائل نماز کے سیکھے اور چلا گیا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ مسلمان ہے، لیکن ان کے ہاں کیا ہے؟ رحمت مسیح ہے، اور پہلے بھی رحمت مسیح تھا اور اب بھی اسی طرح مشرک ہے۔ ہمارے ہاں رحمت مسیح سے رحمت اللہ بن گیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مطالبہ دلیل اور چیز ہے، اور دلیل ہونا اور نہ ہونا ان دونوں میں بالکل واضح کیا ہے فرق ہے۔ اس کے بعد آخری جو قید ہے، آخری تو نہیں خیر، ایک قید یہ بھی ہے تقلید کے اندر کہ مجتہد وہ ہو جو جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو، ٹھیک ہے نا، ایسا مجتہد کی بات کو ماننا۔ اس پر بھی بہت سارے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پر آج کل کے زمانے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں بھی مجتہد ہوں، تو ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ مجتہد، تو آپ نے مجتہد ہونے کی دلیل شرعی پیش کرو۔ اب دلیل شرعی ہمارے ہاں تو 4 ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قیاس کے ذریعے تو مجتہد کا مجتہد ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک بندہ قیاس کرے گا کہے گا میں مجتہد ہوں، دوسرا قیاس کرے گا وہ کہے گا میں مجتہد ہوں، پھر ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کا قیاس لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قیاس والا معاملہ تو ہٹ گیا، باقی رہ گیا 3 قرآن، حدیث، اجماع۔ ان تینوں چیزوں سے جو ثابت ہو وہ ہمارے ہاں مجتہد سمجھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم سے ثابت ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور وہ جو واقعہ ہے کہ بکری کھیت میں گھس گئی، اس نے کھیتی خراب کی، پھر وہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، تو قرآن کہتا ہے کہ
وہ جو اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم ففہمناہا سلیمان، جب یہ مسئلہ ہوا ہم نے سلیمان کو یہ مسئلہ سمجھایا، یعنی ان کے اجتہاد کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو اس طرح سے ایک مجتہد کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ گیا، تو یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے کہ مجتہد کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو جائے۔ نمبر 2، حدیث سے ثابت ہو جائے، جیسے حدیث کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے لیے جا رہے ہیں، یمن کی طرف۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ اے معاذ فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے کہا رسول کتاب اللہ سے، فرمایا اس میں نہ ملے تو پھر کیا رسول اللہ سنت سے، اس میں بھی نہ ملے تو پھر فرمایا اجتہد برائی، میں پھر اجتہاد کروں گا۔ تو اس کا مجتہد ہونا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف، اجماع سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا مجتہد ہونا اجماع سے ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ان سب کا مجتہد ہونا، ان ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا، امام حسن بصری رحمہ اللہ ہے، اس طرح دیگر لوگ ہیں وہ جو واقعتاً مجتہد، ان کا مجتہد ہونا یہ تو اجماع سے ثابت ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ لوگ، یعنی کوئی بھی اس کے مجتہد ہونے کا منکر نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، اس کا یعنی یہ مجتہدین ہیں۔ تو یہ 3 دلیلیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دلیل شرعی ہے ہمارے ہاں تو 4 ہے، ٹھیک ہے، ایک نکال کے فی الحال 3 ہو گئے، تو غیر مقلدین کے ہاں تو کم از کم 2 دلیل شرعی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجتہد ہوں تو اس سے ہم مطالبہ کریں گے کہ آپ اپنے مجتہد ہونے کو قرآن سے ثابت کریں یا پھر حدیث سے ثابت کریں۔ آپ کے ہاں تو 2 ہی چیزیں نا، قرآن و حدیث، تو قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو۔ تو اس لیے ہر بندہ اٹھ کے کہے کہ بھئی میں کیا ہوں، مجتہد ہوں، تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے، مجتہد ہونے کے لیے دلیل شرعی چاہیے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی مثال کے طور پر ایک وقت میں اس کے ماننے والے مثال 500 ہزار ہزاروں ہے، تو وہ اگر اس کو قابل مانتے ہیں، مجتہد مان لیتے ہیں، تو یہ بھی تو اجماع ہے۔ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد یہ 50 سال 60 یا 1000 بندوں یا 2000 بندوں کے ماننے سے مجتہد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اہل فن کے جو اہل فن ہیں ان کے اجماع معتبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مثال یہ علمی طبقہ ہے، اس علمی طبقے میں پھر جو فقہا ہے وہ اس کو مجتہد مان لے، یا مثال کے طور پر صرفی ہے تو صرف والے اس کو مجتہد مان لے، نحوی ہے تو نحویین اس کو مجتہد مان لے۔ اس طرح سے کسی بھی فن کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس پہ اجماع کرے کہ بھئی یہ بندہ اس بات کے قابل ہے، یعنی یہ مجتہد ہے، تو وہ مجتہد ہونا معتبر ہے، ہر بندے کا مجتہد ہونا معتبر نہیں ہے۔ وہ ایک قید یہ بھی ہے کہ مذہب جو ہے نا اس کا مدون ہو، یعنی جس مجتہد کا آپ تقلید کر رہے ہیں اس کا مذہب وہ اصول اور فروع مدون بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس قید کا کیا فائدہ ہے؟ اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مذہب اگر مدون ہوگا تو پھر تقلید ہوگی۔ اس پہ ایک اعتراض یہ دور ہوتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تقلید آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی وہ بالکل مجتہد ہے، لیکن اس کا جو مذہب ہے وہ اصول و فروع مدون نہیں ہے، تو ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے۔ یعنی کہاں پر مدون ہے؟ مدون کا معنی لکھا ہوا، یعنی کہاں پر آپ کو کئی مسائل ملتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنے مسائل اس طریقے سے شروع سے لے کر آخر تک ثابت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں ہدایہ کے 2 صفحے پڑھوں تو ان 2 صفحوں میں ایک ایک مسئلے پر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا مسئلہ پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے تو آپ یہ کہیں احادیث بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو چند احادیث آپ کو ملیں گی۔ تو پورا مذہب جس میں ہر چیز موجود ہو اور اس طرح سے آپ اس کی تقلید کریں کہ پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت بھی نہ ہو، اس طرح سے ان کا مذہب اصولاً و فروعاً مکمل طور پر مدون ہو کر یہاں پر کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتراض بھی دور ہو گیا۔ پھر جو کہتے ہیں حضرت عمر کی تقلید، حضرت عثمان کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو بھئی وہ مجتہدین ہے، لیکن اس کے ساتھ جو قید ہے کہ ان کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو، لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، شروع سے لے کر آخر تک تمام مسائل ہمیں اس طرح سے مل جاتے ہوں، یہ ان کا ہمیں دکھائے تو ہم ان کی تقلید کر لیں گے۔ ہم تو یعنی اس کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں پورے طریقے سے اصول دکھائے جائے، کتابیں کے مسائل دکھائے جائے کہ کہاں پر لکھیں، ہم ان کی تقلید کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ قید ہمیشہ یاد رکھنا۔ اچھا بعض لوگ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی تم اتنے فضائل بیان کرتے ہو، یہ فضائل وہ فضائل، اس وجہ سے تم مجتہد مانتے ہو اور اس کو تم تابعی ثابت کرتے ہو۔ اگر وہ تابعی ہے تو اس سے بڑے تابعی تو پھر ویسے قرنی رحمہ اللہ وہ ہے جن کا ذکر صراحتاً احادیث میں بھی آیا ہے، تو ویسے قرنی رحمہ اللہ وہ مجتہد ہے، حسن بصری رحمہ اللہ وہ مجتہد ہے، تم ان کی بات کو کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے
کہ بھئی مجتہد ہونا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو کر آیا بھی ہو، تو کہاں پر ہمیں ایک صفحے کی عبارت دکھاؤ کہیں ان کی، یعنی جہاں اس طرح کی ترتیب کے ساتھ مسائل ہمیں ایک ایک چیز جو ہے وہ مل جاتی ہو، یہ کہاں پر ہے؟ اگر کہیں ہے تو دکھاؤ، پھر ان کی تقلید کر لیں گے، لیکن چونکہ ہے نہیں اس لیے ہم اس کی تقلید بھی نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ احادیث یعنی صحابہ کرام کے مذاہب مدون نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو احادیث میں آتا ہے، قرآن کریم ہے یا جتنے بھی احادیث ہیں، ان سب میں تو صحابہ کرام کے مذاہب ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ سارے مذاہب کیا ہے، وہ تو مدون ہے، اور وہ مدون ہو کر ہمارے پاس آئی ہیں، یہ سارے صحابہ کرام کے تو مذاہب ہے، تو اس لیے آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدون نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ جو قرآن و احادیث ہے، ان کو آپ مذہب مت کہو، یہ تو منسوسات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو منسوسات ہے اور یہ تو دین ہے، تو یہ جو منسوسات ہے، ہمارا مسئلہ ہے تقلید کا، وہ اجتہادیات میں ہے، قرآن و حدیث یہ تو منسوسات ہے، اس لیے اس کا اور ان دونوں کا آپس میں خلط مرت نہیں کرو، ملاؤ نہیں، یہ الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری بات ہو رہی ہے اجتہادیات کے اندر، اور وہ ہم نے پہلے بتایا کہ جو صحابہ سے اس طرح سے مروی ہے وہ منسوسات ہے، اس میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں بات آ رہی ہے اجتہادیات کی، تو وہ کہاں پر ایک ایک صحابی سے مکمل اصولاً اور فروعاً کوئی ایک کتاب دکھا دے، کوئی ایک صفحہ دکھا دے جو ان سے اصولاً اور فروعاً ترتیب کے ساتھ اس طرح سے کیا ہو، مروی ہو۔ اچھا، پھر آخر میں ایک چیز یہ، اصولاً اور فروعاً کی قید ہم نے کیوں لگائی؟ اصولاً اور فروعاً کی قید اس لیے لگائی کہ اصول ہوتے ہیں نا کچھ اصول، اور پھر اس کے مطابق کچھ مسائل مزید نکلتے ہیں، یعنی ایک قانون وضع ہو گیا، ایک اصل بنا دیا انہوں نے کہ یہ اصول ہے، پھر اس اصول کے مطابق آپ مزید اس سے مسئلے نکالتے جائیں، تو یہ اصول اور فروع۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بھئی اصول جو ہے اس میں اصول تو عقائد کو کہتے ہیں، تو عقائد کے اندر تو تقلید آپ نے کہا جائز نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ بھئی جہاں عقائد کی بات ہے وہ واقعتاً اصول ہے، وہ اصول ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مسائل ہیں یہ فروع ہے، تو ہم اس کو عقائد کے درجے میں لیتے ہیں، وہ اصول الگ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اصول کیا ہے، الگ ہے۔ جب بات مسائل کی آئے گی تو یہاں پھر دو تقسیمیں بن جاتی ہیں، کچھ اصول اور کچھ فروع، تو ان اصول اور فروع میں پھر ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہے، اس لیے کہ یہ مسائل کے اندر اصول و فروع ہے، عقائد کے اندر اصول و فروع نہیں ہے، یہ الگ الگ چیز ہے۔ پھر آخری بات ہم ذکر کرتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ اس مجتہد کا جو مذہب ہے وہ تواتر کے ساتھ مقلد تک پہنچا ہو، یہ جو آخری قید ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں فقہ حنفی، ٹھیک ہے نا، فقہ حنفی جو ہے اس کی کوئی سند ہمیں دکھائیں، اس کی کیا ہے، سند ہمیں دکھائے، تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی فقہ حنفی یہ تو متواتر ہے، ٹھیک ہے، اور متواتر چیز جو ہے اس کے اندر سند نہیں مانگی جاتی۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں متواتر ہے ان میں بحث نہیں کی جاتی ہے سند کی، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو کہتے ہیں فقہ حنفی کی سند دکھاؤ، تو اس کے ہم دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ بھئی فقہ حنفی متواتر ہے اور متواتر چیز کے اندر سند نہیں مانگی جاتی، ہمارا فقہ حنفی سارا تواتر کے ساتھ آیا، یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک سارے جو دنیا ہے وہ اسی پر عمل کر رہی ہے کہ بھئی یہ فقہ، یہ مسائل جو ہے نا ان سے مروی ہے اور اس پر تواتر چلا آ رہا ہے، اس لیے ان میں سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہم الزامی جواب یہ دیتے ہیں کہ اچھا اگر آپ سند ہی کو معتبر مانتے ہیں تو پھر کیا آپ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی سند دکھا سکتے ہیں؟ صرف سورہ فاتحہ آپ اس طرح سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اس میں 6 یا 7 آیات ہیں، وہ جو 7 آیات ہیں ان کو آپ اگر ثابت کرنا چاہیں کہ آپ ایک ایک آیت کی مستقل سند ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ آیت فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ قرآن کو بھی نہیں مانو گے، اس طرح سے تو پھر آپ بخاری کو بھی صحیح ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ بخاری کے اندر ایک ایک حدیث وہ آپ اس طریقے سے ایک ایک بندے کی تقلید کر کے لیتے ہو، مثال کے طور پر ایک مجتہد امام بخاری نے ایک حدیث لائی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے امام بخاری کی تقلید کی، اس کو آپ نے معتبر مان لیا، اور پھر اس کی بات کو آپ نے لیا، اور لینے کے بعد آپ نے پھر اس کی حدیث کو صحیح سمجھا، اور اس نے پھر کس سے سنا، پھر آپ نے اس کی تقلید کی، کہ وہ تقلید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے بلا مطالبہ دلیل ہے، تقلید کا معنی کیا ہے کہ بلا مطالبہ دلیل کسی کی بات کو لینا، تو امام بخاری یہ وہی بندہ ہے یا یہ صحیح بندہ ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل شرعی؟ آپ نے کوئی ان سے دلیل مانگی، پوچھی ہے؟ یہ تو بس تواتر سے چلا آ رہا ہے نا کہ بھئی یہ حدیث ہے بخاری، یہ ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا کا اعتماد ہے اس پر، تو اس اعتماد کو چھوڑو، آپ تو سند کی بات کرتے ہیں نا، تو سند کی بات جب آئے گی تو
امام بخاری رحمہ اللہ سے آپ نے کون سی سند مانگی ہے؟ ٹھیک ہے، یا یہی امام بخاری، یہ جو صحیح بخاری ہے یہ امام بخاری کی ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ بھی تو آپ بغیر سند کے بغیر دلیل کے مانگ رہے ہیں۔ امام بخاری نے جس سے لیا اس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں، انہوں نے جس سے لیا اس کی بھی، یعنی ایک حدیث کو لیتے ہوئے بھی آپ کو کم از کم 7-8 بندے یا 10 بندوں کی جو ہے نا تقلید کرنی پڑے گی، پھر جا کے اس حدیث کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتے ہیں۔ بغیر تقلید کے آپ ایک ایک راوی پر اعتماد کر کے اور بلا مطالبہ دلیل اعتماد کر کے لے رہے ہیں، ورنہ کوئی دلیل پیش کرے نا، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ہم تو اس کو مطالبہ دلیل کے بلا مطالبہ دلیل مان رہے ہیں، لیکن آپ اس کو پھر بھی تقلید کہتے ہو، شرک کہتے ہو، تو پھر آپ کیسے ثابت کرو گے اس چیز کو؟ تو یہ چیز ہے۔ پھر اس کا یعنی اس طریقے سے گویا آپ قرآن بھی ثابت نہیں کر سکتے، حدیث بھی ثابت نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز دنیا کی آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو چیز متواتر ہو اس میں سند کا مطالبہ کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ آخری بات ہم جواب یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہدایہ وغیرہ ہے ان کے اندر سند نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشکات حدیث ہے، مشکات کی کتاب ہے۔ مشکات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ذکر ہوتی ہے، اس میں سند نہیں ہوتی، بالکل سند اس کے اندر شروع میں ذکر نہیں ہے، بس صرف ایک راوی کا ذکر ہے، صحابی کا۔ آخر میں انہوں نے حوالہ دیا کہ مثال کے طور پر رواہ البخاری، رواہ مسلم، اس طرح سے حوالہ انہوں نے دیا، خود سند ذکر نہیں کی، بلکہ اشارہ دے دیا، حوالہ دے دیا کہ یہ بخاری مسلم فلاں فلاں کتاب کی ہے، وہاں پر پھر پوری سند ذکر ہے۔ تو ایسے ہی ہدایہ وغیرہ کے اندر جو مسائل ہیں یہ مسائل ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ دیتے ہیں بڑی کتابوں کا، کبھی جامع صغیر کا حوالہ، کبھی سیر صغیر، کبھی سیر کبیر، جامع صغیر، جامع الکبیر، زیادات مبسوط، ان 6 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب وہاں حوالے، تو وہاں آپ دیکھیں کتاب الآثار امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، امام محمد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے موطا امام محمد، وہاں پر ساری چیزیں دلائل کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ اس لیے یہ مطالبہ، یہ کہنا کہ بھئی سند نہیں ہے، یہ بات بالکل کیا ہے، غلط ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقلید کی جو تعریفیں ہیں وہ پہلے ہم نے مختصر طور پر کچھ ذکر کیے۔ یہ جو آخری تعریف ہے، اس تعریف کو آپ صحیح الفاظ میں صحیح طریقے سے جب یاد کریں گے تو دنیا جہان کے تمام اشکالات انشاءاللہ آپ کے دور ہو جائیں گے، صحیح طریقے سے آپ اس کو اگر یاد کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو صحیح یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، اور جتنے بھی غیر مقلدین کی طرف سے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، ان سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات